السلام علیکم۔ ویزا انفارمیشن کی طرف سے خوش آمدید۔ ویزا انفارمیشن کی طرف سے آپ لوگوں کو ایک نیا ویڈیو دکھاتا ہوں۔ یہ ویڈیو یورپ کے 6 کنٹریز کے بارے میں ہے۔ اپلائی کیسے کرنا ہے اور کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں، آئیے کیسر صاحب سے سنتے ہیں۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہے لیکن مکمل دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ اور اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کرے، اور جو لوگ خواہشمند حضرات ہیں وہ کیسر صاحب سے رابطہ کریں اور مہربانی کر کے ادھر ادھر ایجنٹوں سے بچ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ چینل پاکستان کا ویزا کے حوالے سے سب سے بڑا چینل ہے یوٹیوب کے مطابق، اور آپ لوگوں کی محبت کے بغیر یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اور محبت ملے گی تو یہ اور بڑھے گا اور آپ لوگوں کی خدمت کرے گا جیسے پچھلے 5-6 سالوں سے آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ تو یہاں پر جو یہ ویڈیو ہونے والی ہے یہ بہت بڑی ہے، اور اس کے اندر آپ کو میں ای ریزیڈنسی کے حوالے سے، جہاں پر میں آپ کو میں خود ہی بتا دوں، جو لوگ بہت پرانے سبسکرائبر ہیں ہمارے، وہ جانتے ہیں کہ ہم ای ریزیڈنسی پروگرام کے حوالے سے پاکستان کے اندر ہم پائنیر ہیں۔ ہم نے یہاں پر آپ لوگوں کو سب سے پہلے بتایا کہ ریزیڈنسی کے اندر بھی اقسام ہوتی ہیں، جس میں ای ریزیڈنسی بھی کوئی چیز ہے، اور اس کے اپنے اپنے فوائد، اپنے اپنے کام، اپنے اپنے اس کے اندر معاملات ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ فیسز بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، اس کے اندر تمام چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ تو آج جو میں نے انتخاب کیا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک ہی پارٹ میں ممکن ہے کہ نہیں ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو لہٰذا بہرحال اگر آپ لوگ نیت کرتے ہیں میرے ساتھ کہ آپ بڑی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو بھائی پھر آپ ٹکیے میرے ساتھ۔ میں آپ کو پلاؤ کے حوالے سے بتاؤں گا، اس کے علاوہ ایسٹونی کے حوالے سے بتاؤں گا، اس کے علاوہ لتھوینیا کے حوالے سے بتاؤں گا، اس کے علاوہ لیبر لینڈ کے حوالے سے بتاؤں گا، پرتگال کے حوالے سے بتاؤں گا، اور ایک بونس بھی دوں گا، اور وہ بونس ہوگا فری، وہ پروگرام بھی ہوگا فری۔ ابھی نام نہیں لے رہا اس کا، وہ نام میں لوں گا جب آپ کے سامنے میں پروگرام رکھوں گا، کیونکہ سمجھانا پڑے گا۔ یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم جمپ کریں اور ان تمام کنٹریز کو 1 by 1 ڈسکس کریں اور اس کے فوائد جانیں اور کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے بدلے کیا ملے گا، ریزیڈنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور کتنا وہ سپورٹ کرے گا، کیونکہ اس میں شینجن نامز آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ احتیاط سے بات کرنی پڑے گی۔ یہاں پر آپ کو ایک تصویر دکھا رہا ہوں، وہ کیوں دکھا رہا ہوں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2024 میں، جو پچھلا سال گزرا ہے، 2024 میں، اب یہ ظاہر بات ہے یہ میری خبر نہیں ہے، یہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں وی سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر 2024 میں کتنے پاکستانی ملک چھوڑ کر چلے گئے، تو یہ جو فگر یہاں پر آ رہی ہے میرے پاس، یہ فگر آ رہی ہے 7,27,381۔ بائی دی وے یہ ہماری جو منسٹری آف اوورسیز ہے، یہ اس کے فگرز ہیں، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ لیگل طریقے سے اور سسٹم سے گئے ہیں، لیگل طریقے سے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے سے نہیں گئے، لیگل طریقے سے گئے ہیں، تو یہ گن لیے گئے ہیں۔ اب جو باقی جس طریقے سے گئے ہوں گے، وزٹ ویزا پہ جا کے چینج کیا ہوگا یا کسی اور طریقے سے گئے ہوں گے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو پاکستان مانتا ہے وہ یہ مانتا ہے کہ 7,27,000 افراد یہاں سے کوچ کر گئے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ بات کریں 2023 کی، تو وہ فگر بھی کوئی چھوٹی نہیں تھی۔ 2023 کے اندر بھی 8,62,625 افراد پاکستان سے چلے گئے تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً اگر آپ ایوریج ملائیں دونوں کی 2 سالوں کی فار ایگزامپل، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگ بھگ کوئی 60 سے 70 ہزار جو افراد ہیں، آپ 60,000 ہی پکڑ لیجئے، 60,000 افراد جو ہے وہ ہر مہینے فلائی کر جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 2,000 افراد ہر دن پاکستان سے لیگلی ورک ویزا پہ یا امیگریشن پہ یا پرماننٹ ریزیڈنسی کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فگرز جو ہیں، یہ اعداد و شمار جو ہیں، یہ سرکاری ہیں، جن کو ماننا ضروری ہے آپ لوگوں کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کام کس زوروں سے چل رہا ہے۔ تو اس میں یہ کہنا کہ جی وہ جو کمنٹ آتے ہیں نا، کوئی سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان سے ویزا نہیں ملتا اینڈ سو اینڈ سو فورتھ، تو یہ پاکستان کی فگر ہے، ٹھیک ہے، اور منسٹری آف اوورسیز سب کنفرم کر سکتے ہیں، اس پہ ہم اتنی ہی بات کر سکتے ہیں۔ اور اگلی خبر اگر میں دوں، پرانی خبر ہے، یہ خبر چھپی تھی تقریباً 2023 میں۔ تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں
تو کہتے ہیں کہ ملک چھوڑنے والے پاکستان کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو خبریں نہیں کوئی نئی نہیں ہیں, غیر معمولی اضافہ اور اس کے بعد کتنے چھوڑ گئے, یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں. تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 15 لاکھ افراد جو ہیں وہ 2 سالوں میں چلے گئے ہیں. کام اس حد تک بڑھ گیا ہے. آپ لوگوں کو بھی اب سیریس ہونا پڑے گا اور اپنے لیے بہترین پاتھ وے چوز کرنا پڑے گا. اگر آپ چوز کر سکتے ہیں تو ویری گڈ, اپریشیٹڈ, مبارک ہو آپ کو کہ آپ کر سکتے ہیں, اپنی اسسمنٹ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بہترین گائیڈ کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ ہماری سروس بک کر سکتے ہیں, بلکہ میرے ساتھ آپ 1-to-1 سیشن بک کر سکتے ہیں. میں آپ کی اکارڈنگ ٹو یور ایج, اکارڈنگ ٹو یور پروفائل, اکارڈنگ ٹو یور ڈیٹیلز, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنے آپشن موجود ہیں جس میں ہاتھ ڈال کے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. میں آ رہا ہوں اپنے پہلی ڈیٹیل کے اوپر, جہاں پر مجھے آپ کو انفارم کرنا ہے کہ پہلا ہمارا جو ویزا ہے پلاؤ ہوگا, تو اس کے اندر آپ کو کیوں ملنے والا ہے ویزا, اور ای ریزیڈنسی, اس کا کیا فائدہ ہوگا, یہ تمام باتیں میں آپ کے سامنے 1-to-1 رکھنا چاہتا ہوں. آسٹریلیا نیوزی لینڈ سے قریب یہ جو آپ کو پتہ ہے جزیرے ہوتے ہیں, یہ وہاں پر تقریباً 340 جزیروں پہ یہ مشتمل ہے, اور اس کا پاسپورٹ بڑا اسٹرانگ ہے. اگر آپ اس کو بھی ٹارگٹ کر لیتے ہیں تو مطلب آپ مثال لے لیں, چھوڑیں ساری باتوں کو. اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل فیوچر کے اندر اگر پلاؤ کا بھی آپ کے پاس پاسپورٹ ہو تو آپ کے لیے یو ایس سے بھی آن ارائیول ہو جاتا ہے. باقی تمام چیزیں میں چھوڑ دیتا ہوں. یہاں پر پلاؤ کی ڈیجیٹل ریزیڈنسی کے لیے آپ آن لائن درخواست دے سکتے ہیں, یہ آپ پاکستان سے کر سکتے ہیں. میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بے تحاشا کمنٹس یہ دیکھے کہ سر آپ جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس کے اندر لنک دینا بھول گئے, جبکہ وہاں پر ویڈیو اپلوڈ ہونے سے پہلے لنک ڈالے گئے تھے. لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان لنکس کو دینے کا شاید زیادہ فائدہ نہیں ہے, کیونکہ وہ دیکھنے کے باوجود آپ ڈسکرپشن باکس پہ کلک کرنے کے باوجود بھی لنک فائنڈ آؤٹ نہیں کر پا رہے. مجھے تقریباً اگر آپ دیکھیں پچھلی ویڈیو تو آپ کو ٹھیک ٹھاک ہی کمنٹ مل جائیں گے. تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے لنک پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھا دوں گا, کیونکہ ڈسکرپشن باکس کا کوئی فائدہ اگر نہیں ہے تو آپ کو میں وہ طریقہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ لنکس پہ جا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ آ جائیے, اس کی جو وہ ہے منظوری 10 دن میں ہو جاتی ہے, اور منظوری کے بعد آپ کو ایک فزیکل آئی ڈی کارڈ اور ایک ڈیجیٹل NFT آئی ڈی کارڈ فراہم کیا جاتا ہے. آپ کے گھر پہ 10 دن کے بعد یہ ریسیو ہوتا ہے, آپ باقاعدہ کارڈ ریسیو کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس کی فیس کتنی ہے اور کارڈ کتنی دن تک کارآمد ہے. تو جان جائیے کہ یہ جو کارڈ ہے یہ اگر آپ 1 سال کا اپلائی کریں گے تو اس کی فیس ہے $248 US ڈالرز, وہاں پر ڈالر ہی چلتا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ 5 سالہ ریزیڈنسی کارڈ اپلائی کرتے ہیں تو اس کی فیس ہوگی $1,000, یہ آپ کے لیے کام آئے گا. اس کے علاوہ 10 سالہ کارڈ اگر آپ استعمال کرتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں تو اس کی فیس ہوگی $2,039. آپ اس کے فوائد پوچھتے ہیں تو فوائد یہ ہیں کہ سرکاری طور پر جاری کردہ آئی ڈی جو آن لائن سروس, ہوٹلز اور دیگر جگہوں پر شناخت کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے. یعنی کہ اگر وہ کارڈ آپ کے پاس ہو تو آپ پلاؤ جائیں, اور جانے کے بعد آپ ویسے بھی پاکستانیوں کے لیے پلاؤ کا جو ویزا ہے وہ 3 مہینے کے لیے آن ارائیول ہے, آپ جا سکتے ہیں, پہنچ سکتے ہیں وہاں پر. آپ کو صرف ٹکٹ اور ہوٹل بکنگ اور تمام چیز چاہیے. ہوٹل کے اندر اگر آپ پلاؤ کی آئی ڈی دکھائیں گے تو پھر آپ کو اس کے اندر آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا. اور ویزا میں توسیع, پلاؤ میں سیاحتی ویزے کو 180 دن تک آپ اس کارڈ کے اوپر بڑھا سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ وہاں پہنچ گئے تو 3 مہینے تو آپ کے ہیں نا, تو مزید 6 مہینے آپ کو اس لیے دیے جائیں گے بیکاز آپ ان کے ای ریزیڈنٹس ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر کرپٹو کرنسی ایکسچینج تک آپ کی رسائی ہوگی, اور 90% سے زیادہ کرپٹو ایکسچینج کو آپ کو آئی ڈی قبول کرتے ہیں. اس کے علاوہ میلنگ ایڈریس آپ کو دیا جائے گا, فزیکل میلنگ ایڈریس دیا جائے گا, اور آپ کی جو سالانہ فیس ہوگی ان تمام معاملات کی, ایڈریس کی اور میلنگ کی, تمام چیزوں کی, وہ $100 ہوگی. یعنی کہ آپ اپنا ایک ورچوئل بزنس اگر لانچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں پر سہولت دی جائے گی, اور فزیکل میلنگ ایڈریس, ٹیلیفون نمبر لوکل آپ کو وہاں کا مل سکتا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایک اچھا خاصا کام ہو سکتا ہے. اس کے اندر نہ تو کوئی جاب آفر ہے, نہ کوئی ورک پرمٹ ہے, نہ کوئی PR ہے, نہ کوئی کچھ بھی نہیں چاہیے آپ کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ ہو گیا جناب والا پلاؤ کی کہانی. اب میں آپ کو آگے بڑھا رہا ہوں, اس میں آپ نے دماغ میں رکھنا ہے کہ چلیں تفصیل چھوڑیں, تفصیل میں اگر 1-to-1 کریں گے تو بات کر لیں گے. یہاں پر ہم آگے بڑھتے ہیں, اور ہم آگے بڑھنے کے بعد جو اس کی ویب سائٹ ہے کس طرح کھولنی ہے آپ کو میں اطلاع کر دیتا ہوں. لیکن آگے بڑھتے ہیں اور ہم آ جاتے ہیں اگلی سٹیپ کے اوپر, اگلی کنٹری کے اوپر, اور وہ ہے
ایسٹونیا. ٹھیک ہے, ایسٹونیا شنجن اسٹیٹ ہے, اور ایسٹونیا کے حوالے سے آپ جانتے ہیں, جو ہمارے چینل پر پرانے سبسکرائبر ہیں, اگر کسی کے علم میں ہے تو وہ ضرور کمنٹ کر سکتا ہے کہ ہم پاکستان میں وہ پہلی کمپنی ہیں جنہوں نے آپ کو 5 اسٹار ایویشن پرائیویٹ لمیٹڈ کے پلیٹ فارم سے, الابیرا اوورسیز سروسز کے پلیٹ فارم سے ہم نے آپ کو ایسٹونیا کا ای ریزیڈنسی پروگرام دیا, اس کو لانچ کروایا, اور بہت لوگوں نے اپلائی کیا اور سکسیسفل. ایک صاحب کے کو میں انفارم کر دیتا ہوں, اگر وہ صاحب ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپلائی کیا, ان کا کارڈ آ گیا, انہیں یقین نہیں تھا کہ میرا کارڈ آئے گا, لیکن انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں یار, یہی سوچا ہوگا کہ دیکھتے ہیں. جب ان کا کارڈ آ گیا تو وہ صاحب جو ہیں, وہ میں اس ٹائم پاکستان میں نہیں تھا اور اپنے آفس میں نہیں تھا, تو وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے تھے اور میں ان سے ملاقات نہیں کر سکا, لیکن میں نے آفس میں کہا تھا کہ ان سے کہیے گا کہ جب بھی میں پاکستان وزٹ کروں گا تو وہ مجھ سے مل سکتے ہیں. اتفاق کی بات ہے, نصیب کی بات ہوتی ہے کہ میرا اب تک میرے نصیب میں ان سے ملنا نہیں ہوا, لیکن بہرحال جو لوگوں نے اپلائی کیا اور جن کے کارڈ ریسیو ہوئے اس کے بعد پھر وہ ایک لمبی لائن ہے, ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں, باتیں بھی ہوئیں, اور انہوں نے مجھے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے. اچھا, ایسٹونیا کا ریزیڈنسی کارڈ جو ہے یہ دنیا بھر کے افراد کو ایک ڈیجیٹل شناخت فراہم کرتا ہے, اس کے ذریعے وہ ایسٹونیا میں کمپنی رجسٹر کر سکتے ہیں. کارڈ بن گیا ایسٹونیا کا, ایک فائدہ آپ کی پروفائل میں اضافہ ہو گیا, آپ نے بات سمجھ رہی ہیں. اس کے بعد آپ وہاں پر کمپنی کھول سکتے ہیں, شنجن ایریا میں ایسٹونیا میں آپ کی کمپنی اسٹیبلش ہو جاتی ہے, اور مختلف آن لائن سروسز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں بغیر وہاں موجود ہوئے. ٹھیک ہے, آپ نے درخواست دینی ہے, اور اس کو آپ یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی پروگرامز ہیں نا کہ 6 کے 6, جب یہ آپ اپلائی کرتے ہیں نا تو آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے. ہماری سروس موجود ہے, ہماری ٹیم آپ کو ایکسپرٹ طریقے سے یہ اپلائی کرے گی, لیکن دماغ میں رکھیے گا آپ خود اپلائی کریں یا ہم سے اپلائی کروائیں, ایک بات دماغ میں رکھیے گا کہ وہ جاتا کہاں ہے, وہ ڈاکومنٹ جاتا کہاں ہے. آپ جب اپلائی کریں گے تو وہاں کی جو لوکل پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں کی جو وہ ہے, وہ اس کو چیک کرے گی پہلے. اب وہ جو بھی چیز چیک کرے گی وہ اس کی ثوابدید ہے کہ وہ آپ کہیں سے بلیک لسٹ نہ ہو, کہیں سے بھاگے ہوئے نہ ہو, یہ وہ جو کچھ بھی چیک کرتے ہیں وہ کر لیں گے, اور اس کے بعد امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو اپنی رپورٹ دے دے گی کہ بندہ ہماری رپورٹ کے مطابق کلیئر ہے. مطلب ایسٹونیا میں اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے, اور جو اس سے انٹیگریٹڈ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی کچھ مسئلہ نہیں ہے, تو اس کو جو ہے کارڈ دے دیا جائے. اور اس کے بعد جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ سے پاسپورٹ کی اسکین کاپی, حالیہ تصویر اور دیگر ضروری معلومات آپ سے لے لیتی ہے, اور آپ سے 150 یورو فیس لیتی ہے, جو ویزا یا ماسٹر کارڈ کے ذریعے ادا کی جا سکتی ہے. اور تصدیق اور پس منظر کی جانچ ایسٹونیا کی پولیس اور بارڈر گارڈ بورڈ درخواست جائزہ لیں گے, اور ڈیجیٹل آئی ڈی کارڈ وصول کریں. منظوری کے بعد آپ کو ای ریزیڈنسی کارڈ قریبی ایسٹونین سفارت خانے یا کونسل خانے سے وصول ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور اگلی کنٹری کی بھی بات کر لیتے ہیں, اور وہ ہے بہت بڑی کنٹری, اور اس کا پروگرام ہے ہی بڑا شاندار, اور وہ ہے لیتھوینیا. لیتھوینیا کے اندر فائدہ کیا ہے کرنے کا, یہ آپ کو میں انفارم کر دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ لیتھوینیا کا پروگرام غیر ملکیوں کو ڈیجیٹل شناخت فراہم کرتا ہے, جس کے ذریعے لیتھوینیا کی سرکاری اور تجارتی آن لائن خدمات تک آپ کی رسائی ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر باقی تمام چیزیں سیم ہیں. فیس اس کی ہے $90. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر آپ کو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بھی شنجن ایریا میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اب شنجن ایریا میں وزٹ ویزا مشکل ہو رہا ہے, شنجن ویزا میں آپ کا PR مشکل ہو رہا ہے, شنجن ویزا میں آپ کی ورک ویزا لیٹ ہو رہا ہے, تو لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے کہ یار اتنا لیٹ کیوں ہو رہا ہے. لیٹ ہوتا ہے, مگر اعتراض تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے یہاں جو موسم ہے وہ گرم ہے, تو ہمارا دماغ بھی گرم ہے, جلدی گرم ہو جاتا ہے, ہمارا یہ صورتحال ہے. تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ لیتھوینیا کرتا یہ ہے کہ جب آپ کو اس نے کارڈ دینا ہوتا ہے ای ریزیڈنسی کا, تو یہ کہتا ہے کہ آپ لیتھوینیا آ جائیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ جو اگر کسی نے وزٹ ویزا کرنا ہے شنجن ایریا کا, یا کس نے جانا ہے وہاں پر اور اپنی معاملات کو آگے سیٹ کرنا ہے, تو وہ اس آپشن کو استعمال کر سکتا ہے. فیس بھی وہی ہے $90. ٹھیک ہو گیا, $90 کہہ لیں آپ اس کو. تو یہ بڑی زبردست آفر دے رہے ہیں یہ لوگ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس آفر کو آپ نہیں سمجھ رہے تو سمجھداروں کے لیے میں نے سنا اشارے ہوتے ہیں, آپ بھی سمجھداروں میں سے ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں اور اگلی بات کر لیتے ہیں, اگلی کنٹری کی بات کر لیتے ہیں, اور وہ ہمارے سامنے ہے لیبر لینڈ. اور لیبر لینڈ جو ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اب اگر آپ دیکھیں تو اتنا بڑا ملک نہیں ہے. نمبر 1 سائز کے اعتبار سے, لوکیشن جو ہے ایسی قریشی کی طرف آتی ہے, شنجن ایریا میں آ جاتی ہے, اور اس کے علاوہ شنجن ایریا ہے نہیں ہے, شنجن ایریا میں قریب پڑتا ہے.
پھر یہاں پر جب میں نے دیکھا کہ صورتحال کیا ہے، صورتحال یہ ہے کہ نمبر 1 ایک تو یہ آپ کو دے رہا ہے ای ریزیڈنسی کارڈ، اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو بڑی پیاری اس نے بات لکھی ہے کہ اگر آپ یہ اپلائی کر دیتے ہیں تو یہ آپ کو امیگریشن کی طرف لے سکتا ہے، لے کے جا سکتا ہے، یعنی کہ آپ کی فیوچر میں اسی کارڈ کے اوپر آپ کی امیگریشن ہو جائے گی۔ ریزیڈنسی کارڈ جو ہوتا ہے نا، جیسے یو اے ای میں لوگ رہتے ہیں یا اور ملکوں میں، ایسے بہت سارے ملک ہیں جہاں پر ای ریزیڈنسی کے اوپر آپ کو وہ انٹری دے دیتے ہیں، تو جس طرح لیتھینیا نے کہا آپ آ جائیں، اس طریقے سے یہ کنٹری کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ای ریزیڈنسی کر دیتے ہیں تو ہم آپ کو اس کے بعد، یہ اس کا $100 کی فیس، $100 فیس ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم اس کی جانچ پڑتال کے بعد آپ کو کارڈ جاری کریں گے، اور جب ہم نے وہ دینی ہے نا نیشنلٹیز، تو اس میں ہم آپ کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی پیاری بات ہے۔ تو یہاں پر آپ کنسیڈر اس لیے کر سکتے ہیں کہ ایک تو آپ کی شناخت مضبوط ہو جاتی ہے، آپ کی پروفائل مضبوط ہو جاتی ہے، اور آپ کی جو ڈیجیٹل شناخت ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ ڈیجیٹلی اپلائی کرتے ہیں ہم لوگ ویزا یار، اور کیسے اپلائی کرتے ہیں، ہم نے خود تھوڑی پہنچنا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے کسی ملک کی طرف سے آپ کے لیے کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ، پریویس ریکارڈ، پولیس ریکارڈ اکارڈنگ ٹو یور کنٹری اینڈ اکارڈنگ ٹو دیم از کلیئر۔ یہ بڑا سرٹیفکیٹ ہے، یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور فیوچر میں اگر وہ لوگ، کیونکہ 7 لاکھ اپلیکیشن میں نے دیکھی ہیں لیبر لینڈ کے اندر، 7 لاکھ اپلیکیشنز آ چکی ہیں اب تک، تو دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کا۔ لیکن آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہمارا کام بھی کمپلیٹ جلدی ہو۔ چلیں یہاں پر میں آ جاتا ہوں پرتگال کے اوپر۔ پرتگال جو ہے وہاں پر تھوڑی سی کنفیوژن ہے، اور پرتگال کے اندر جو ہے اس ٹائم سروس چینج ہو رہے ہیں، اور سروس چینج کے اندر پرتگال جو ہے وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کر رہا ہے، جس میں اس نے اناؤنس کر دیا ہے ای ریزیڈنسی کارڈ، جس کے ذریعے وہ اپنی سروسز کی آفر کرے گا، لیکن وہ اپ گریڈ جو ہے نا، وہ اپ ڈیٹ جو ہے وہ اس بار آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، اس سے پہلے آپ کو نہیں سننے کو ملیں گی۔ ہم جمپ کر جاتے ہیں اپنی یہ جو ہماری لسٹ کے مطابق ہماری نمبر 6 ہے، اور وہ ہے یوکرین۔ اب یہ نام میں نے شروع میں نہیں لیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ اعتراض کریں گے، وہاں تو جنگ چل رہی ہے، تمام چیزیں بالکل وہاں جنگ چل رہی ہے، لیکن 2-3 باتیں سن لیجئے گا۔ نمبر 1، ساری زندگی تو جنگ نہیں ہوگی، نمبر 1 جنگ ختم بھی ہوگی، اور اس کا کارڈ اپلائی کرنے میں قباحت کیا ہے، آپ جا تھوڑی رہے ہیں، یہ تو یو ریزیڈنسی ہے، ٹھیک ہے نا، یو ریزیڈنسی پروگرام متعارف کروایا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں اپلائی کیوں کروں، میں پیسے کیوں پھنساؤں، فری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارے یہاں پر رواج کیا ہے، کہتے ہیں وہ فری مل جاتی ہے نا تو وہ پی لیتے ہیں، تو یہ ہے فری آف کاسٹ۔ یوکرین نے حال ہی میں یو ریزیڈنسی پروگرام متعارف کرایا ہے، جو غیر ملکیوں کو یوکرین میں ڈیجیٹل شناخت حاصل کرنے اور کاروبار چلانے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ آپ کو میں نے کہا جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یو ریزیڈنسی کارڈ اپلائی کرنے کی فیس مفت ہے۔ فیس کتنی ہے جی؟ درخواست کی فیس مفت ہے، اضافی اخراجات صرف بینک اکاؤنٹ کھولنے اور برقرار رکھنے کے لیے معمولی فیس اور آمدنی پر ٹیکس ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہاں پر بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آمدنی پر ٹیکس دے دیجیے گا۔ اگر آپ وہاں بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ہزاروں لوگ مجھے کہتے ہیں ہمیں یوکرین میں اکاؤنٹ کھلوا دو، ہمیں ایسٹونیا میں کھلوا دو، ہمیں دبئی میں کھلوا دو، ہمیں یہاں کھلوا دو، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس وہاں کی پی آر ہوگی، وہاں کے ہم امیگرنٹ ہوں گے یا ہم ورک ویزے پہ ہوں گے تو ہی اکاؤنٹ کھلے گا، ورنہ نہیں کھلے گا۔ کھلتے ہیں بھائی، آپ لوگ اصل میں چلیں، مرضی آپ کی ہے۔ بہرحال یہاں پر آپ کو میں ایک اپڈیٹ دے دیتا ہوں، وہ ضرور لے لیجئے، اور یہ آپ کو دے گی بہت بڑا فائدہ، یہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ آنے والے کون سی کنٹریز جو ہیں وہ آپ کو آفر دینے والے ہیں ای ویزا کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد جو اگلی ویڈیو میں بناؤں گا انشاءاللہ، اسی کے بعد نہیں، لیکن جو میرے پاس ڈیٹیل پہنچے گی صاحب تمام کمپلیٹ، جس کے مجھے کانٹیکٹ ہوئے ہیں اور مجھے بتایا گیا ہے، جاپان رابطہ کرے گا، وہ دے گا آفر، تو میں اس کی بھی لے لوں گا، اور آپ کو دوں گا۔ یو اے ای آفر کرنے والا ہے ای ریزیڈنسی، اس کے علاوہ یہ بڑی شاندار آفر کرنے والا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں، ضائع مت کیجیے گا۔ برازیل بہت بڑی آفر کرنے والا ہے، 3 ہو گئے۔ سنگاپور ریزیڈنسی ای ریزیڈنسی دینے والا ہے، بہت زبردست ہے۔ جو لوگ فائنینس میں ہیں یا کسی طریقے سے بھی ہیں، سنگاپور میں ای ریزیڈنسی بڑی زبردست آئے گی، اور امریکہ بھی کرنے والا ہے۔ اس کی ویلیو، اس کی کارڈ کی جو لک ہے وہ مجھے دکھائی گئی ہے، بڑا شاندار ہے، مگر مجھے نہیں معلوم کہ کیا وہی کارڈ وہ لوگ نکالیں گے یا کون سا کارڈ ہوگا، لیکن جو کارڈ میں نے دیکھا ہے اس کے اوپر ایگل کی تصویر ہے اور بیک گراؤنڈ میں جھنڈا ہے، بلو کارڈ ہے، بڑا خوبصورت کارڈ ہے، لیکن وہ ابھی تک آپ کے سامنے آیا نہیں ہے، یا ابھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ
इस वीडियो के अंदर, हत्ता कि ये वीडियो लंबी थी, लेकिन बोर नहीं हुए होंगे। और इन तमाम प्रोग्राम्स के अंदर जिसमें भी आप समझते हैं या आप समझते हैं कि आपको नहीं पता, तो आप राब्ता करके मेरे साथ भी 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। मैं आपको हर एक कंट्री के बारे में डिटेल से बता भी सकता हूं और ये भी इन्फॉर्म कर सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू योर विश, अकॉर्डिंग टू योर जो आपकी सोच है और ख्वाहिश है और प्रोफाइल है, आपकी एज है, आपकी तालीम है, आपका टारगेट है, आपके एम्स हैं, आपके ऑब्जेक्टिव हैं, आपको कहां अप्लाई करना चाहिए, ये आपको हम बता सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।